بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کھلا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کھلا، شاہد کے حضور خفا ہیں منا کھلا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کھلا، شاہد کے حضور خفا ہیں منا کھلا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کھلا، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کھلا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویہ شرم و حیا کھلا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علم سے خیرات جا کھلا، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرما رہی ہوں تو میری نہایت قابل صد احترام ماں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں میرا آج کا عنوان ہوگا عقیدہ علماء دیوبند اور قرآن کریم۔ آپ حضرات کے ذہن میں دلائل کے ساتھ یہ بات ڈالوں گا انشاءاللہ کہ علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، جو قرآن کے خلاف ہو ہم اس عقیدے کو لینے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتے، اور جو عقیدہ قرآن کے مطابق ہو چمڑی اتر جائے ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ علماء دیوبند کا ماضی ہے، علماء دیوبند کا حال ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو مستقبل بھی ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ۔ ہر آئے روز ایک خبر پڑھتے ہیں فلاں عالم کو شہید کر دیا گیا، جب آپ دیکھیں گے تو اس کا تعلق علماء دیوبند ہی سے نکلتا ہے۔ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ دشمن ان انبیاء کے ورثہ کو مٹانا چاہتا ہے، لیکن مٹانے والے مٹ جائیں گے، انبیاء کے ورثہ نہیں مٹ سکتے انشاءاللہ العزیز۔ تو میرا عنوان ہے عقیدہ علماء دیوبند اور قرآن کریم۔
ہمارے عقائد میں سے بہت سارے عقائد وہ ہیں جو آپ کے علم میں ہیں، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی دلیل آپ کے علم میں ہے۔ بعض عقائد ہمارے وہ ہیں اس کی کوئی نہ کوئی دلیل علم میں ہوگی، لیکن اس پر جب کوئی بندہ شبہ، اعتراض، اشکال کرے، ہمیں الجھن پیدا ہوتی ہے کہ شاید ہمارے عقیدے میں کوئی خلل تو نہیں۔ حالانکہ ہمارے عقیدے میں خلل نہیں تھا، ہماری تیاری کمزور تھی، اس لیے ہمیں شبہ پیدا ہوا کہ شاید عقیدے میں خلل ہے۔ ہمارا علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، نمبر 1 اللہ کی ذات موجود ہے، نمبر 2 اللہ کی ذات ایک ہے، نمبر 3 خدا کے ساتھ ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ یہ عقیدہ وہ اتنا واضح ہے کہ جس پر دلائل دینے کی حاجت نہیں۔ اس میں میں نے ایک پہلو عرض کیا، اللہ کی ذات موجود ہے یہ تو لوگ مانتے ہیں، لیکن دنیا میں بعض وہ ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جنہیں دہریہ کہتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو خدا کے وجود کے ساتھ اور خدا مانتے ہیں، جنہیں مشرک کہتے ہیں۔ ہم اللہ کے وجود کا انکار بھی نہیں کرتے اور خدا کے ساتھ دوسرے خدا کے وجود کا اقرار بھی نہیں کرتے۔ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور زائد کی نفی کرتے ہیں۔ ہم ایک خدا کو کیوں مانتے ہیں اور زائد کی نفی کیوں کرتے ہیں، اس پر ذرا گفتگو سنیں۔ میں ہر جلسے میں کہتا ہوں کہ میں آپ کا وکیل ہوں، آپ کا خطیب نہیں ہوں۔ صرف آیت پیش کر کے چلا جانا بہت ضروری ہے، لیکن آیت کے ساتھ عقلی دلیل سے بات کو ثابت کرنا آج کے دور کا تقاضا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ عقلیات کی روشنی میں بات کرتا ہے، اور اس پر علماء دیوبند نے جو کلام کیا ہے وہ شاید آپ نے کبھی سنا نہیں ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا، اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ ایک ہے اور زائد نہیں۔ ہم ایک خدا کیوں مانتے ہیں؟ اگر ایک نہ مانے تو دنیا کا نظام بنتا نہیں ہے، ایک کے ساتھ دوسرا خدا مانے تو دنیا کا نظام چلتا نہیں۔ میری دلیل پہ توجہ رکھنا، اگر ایک خدا نہ مانے تو نظام بنتا نہیں ہے، اور اگر ایک کے ساتھ دوسرا خدا مانے تو پھر نظام چلتا نہیں ہے۔ ایک مانا نظام بنانے کے لیے اور دوسرا کی نفی کی ہے نظام کو چلانے کے لیے۔ اس پر قرآن کریم کی آیات کو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، میں واقعات کی روشنی میں اور مثال دے کر عقلیات کے ساتھ بات سمجھاتا ہوں۔ ہم نے ایک خدا مانا ہے اور زائد کی نفی کی ہے، اس پر دلیل قرآن کریم میں تو واضح ہے، قل هو اللہ احد، ایک خدا کا اعلان کرو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور بتاؤ ایک سے زائد مانا تو دنیا کا نظام چلے گا نہیں۔ لیکن اس کو ذرا عقل کی روشنی میں سمجھیں، ہم یہ بات کیسے کہتے ہیں؟ ایک بوڑھی عورت جنگل میں رہتی، ان پڑھ ہے، نہ کبھی سکول میں گئی نہ کبھی مدرسے میں گئی، اس کے پاس سے نوجوان پڑھا لکھا گزرا تو پوچھنے لگا، اماں جی آپ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں؟ اماں جی فرمانے لگی، جی بیٹا میں اللہ کی ذات کو مانتی ہوں۔ اچھا اماں جی آپ نے جو خدا کو مانا ہے اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو ماں جی فرمانے لگی، یہ میرا چرخہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے۔ کہا یہ چرخہ دلیل؟ نہ سکول گئی نہ مدرسے گئی، دلیل پھر بھی موجود ہے۔ کہا یہ میرا چرخہ بتاتا ہے اللہ موجود ہے۔ کہا کیسے چرخہ بتاتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا دیکھو، جب میں چرخہ چلاتی ہوں یہ چل پڑتا ہے، اور جب نہیں چلاتی تو رک جاتا ہے۔ ایک چرخے کو چلانے والی ماں نہ ہو تو چرخہ نہیں چلتا، اگر برسانے والا نہ ہو تو بادل کیسے برسے؟ چلانے والا نہ ہو ہوا کیسے چلے؟ نکالنے والا نہ ہو تو سورج کیسے نکلے؟ مجھے چرخہ بتا رہا ہے خدا کی ذات موجود ہے، جو ہوا چلا رہی ہے، بادل برسا رہی ہے اور سورج کو نکال رہی ہے۔ اچھا اماں جی یہ بتائیں خدا کتنے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا خدا تو ایک ہے، دو خدا تو ہو نہیں سکتے۔ اماں جی دلیل کیا ہے؟ اماں جی فرمانے لگی، بیٹا دلیل کہ میرا چرخہ ہے، اس چرخے نے بتایا خدا ایک ہے، زائد خدا نہیں ہے۔ اماں جی چرخے نے کیسے بتایا؟ فرمایا دیکھو بیٹا، جب میں نے چرخے کو دائیں چلایا تو یہ دائیں چلا ہے، اور جب میں نے بائیں چلایا تو بائیں چلا ہے، اور جب میری شادی ہوئی میرے بال سیاہ تھے، آج میرے بال سفید ہو گئے، میری ماں نے چرخہ دیا ابھی تک چل رہا ہے، یہ چرخہ ٹوٹا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ٹوٹا؟ اس لیے کہ اس چرخے کو چلانے والی میں اکیلی تھی، اگر ایک ادھر ہوتی میں ادھر ہوتی، ہم دونوں چرخے پہ زور آزمائی کرتی،
میں دائیں چلاتی دوسری عورت بائیں چلاتی تو چرخہ ٹوٹ جاتا. آج تک جو نہیں ٹوٹا اس کی وجہ یہ کہ چلانے والی جو ایک ہے. تو آج تک جب میں نے روزانہ دیکھا سورج ایک جگہ سے نکلتا ہے ایک جگہ پہ ڈوبتا ہے تو پتہ چلا کہ نکالنے والا ایک ہے. پتہ چلا کہ نکالنے والا ایک ہے. دو عورتیں ہو تو چرخہ ٹوٹ جاتا ہے, دو خدا ہوتے تو نظام بدل جاتا. اب دیکھو خدا نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, ایک سے زائد خدا ہوتے تو نظام کبھی نہ چلتا. اس بوڑھی عورت کا ترجمہ نہیں آتا لیکن خدا نے عقل ٹھیک دی ہے تو اس نے چرخے سے دلیل قائم کر لی. اللہ عقل دے تو چرخے سے بندے کو دلیل کیا, اونٹ کی منگنیوں سے دلیل سمجھ آتی ہے. کہتے ہیں ایک دیہاتی تھا اور اس سے کسی نے پوچھا بتاؤ خدا موجود ہے؟ اس نے کہا بالکل خدا موجود ہے. پوچھا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا سڑک کے اوپر جو مینگنیاں ہیں ان کو دیکھو تو مجھے پتہ چلتا ہے خدا موجود ہے. کہا جی مینگنیوں سے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا میں نے مینگنیاں دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ اونٹ گزرا ہے. مینگنیوں سے اونٹ کا پتہ چلتا ہے, اس پورے نظام کے سے خدا کا پتہ نہیں چلتا. ایک اونٹ نہ ہو تو مینگنی نہیں ہوتی, اگر خدا نہ ہوتا اتنے بڑے درخت کیسے آتے؟ اب دیکھو عقل عطا فرمائے بندہ کیسے بات کو سمجھتا ہے. اور ان دلائل کو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ خدا ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, بڑے دلائل سے امام ابو حنیفہ نے سمجھایا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے. اس پر امام صاحب کے مناظرے, امام صاحب کے واقعات موجود ہیں. میں سارے واقعات عرض نہیں کرتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کا ایک واقعہ درج ہے کہ امام صاحب کا مناظرہ ایک دہریہ منکر خدا سے طے ہوا. امام صاحب مناظرے کے میدان میں اتر گئے, مناظرہ طے ہوا ایک جگہ پہ. اب درمیان میں دریا پڑتا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جان بوجھ کر مناظرے کی جگہ پہ لیٹ پہنچے. وہ مناظر شور مچا رہا تھا کہ دیکھو تمہارا امام نہیں آیا. امام صاحب جان بوجھ کے لیٹ پہنچے. جب لیٹ پہنچے تو پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ امام صاحب فرمانے لگے لیٹ اس لیے آیا, دریا کے اس کنارے پہ تھا, کشتی تھی نہیں, میں آتا کیسے؟ میں نے دیکھا ایک درخت کٹا تو اس کے پھٹے بنے, پھر اس کی کشتی بنی, پھر میں کشتی میں بیٹھا, کشتی چلی اور مجھے چھوڑ کے چلے گی. اس نے کہا دیکھو یار کیسا مناظر ہے, کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے. امام صاحب نے کہا اس میں جھوٹ کی بات کون سی ہے؟ اس نے کہا درخت خود کٹے پھٹے بن جائے, پھٹے خود جڑے کشتی بن جائے, کشتی پہ بندہ بیٹھے کشتی چھوڑ جائے, یہ ہو سکتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا یہ درخت کے پھٹے خود نہیں بن سکتے تو درخت خود کیسے اگ سکتا ہے؟ درخت کے پھٹے تو نہیں بن سکتے, درخت کیسے اگ سکتا ہے؟ اگر کوئی چیرنے والا نہ ہو تو پھٹے نہیں بنتے, اگانے والا نہ ہو تو اگتا کیسے ہے؟ اس لیے مجھے بتا. اس نے کہا میں بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک اگانے والا تو نہیں ہوتا. فرمایا وہ جو اگاتا ہے نا اسے ہی خدا کہتے ہیں. جو دہریہ کہنے لگا اگر موجود ہے تو میں نظر کیوں نہیں آتا؟ فرمایا بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو دنیا میں نظر نہیں آتی. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا دودھ کی بالٹی لاؤ. دودھ کی بالٹی کو لایا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا بتاؤ اس میں مکھن موجود ہے؟ اس نے کہا جی موجود ہے. فرمایا نکال کے دکھا دو میں مان جاؤں گا. اس نے کہا جی یوں تو نہیں نکلتا, اس میں پہلے لسی یا دہی کی جاگ لگانی پڑتی ہے, پھر اس دودھ کو دھونا رکھنا پڑتا ہے, بعد میں سے مکھن نکلتا ہے. فرمایا اس طرح جب دودھ میں خود مکھن موجود ہے تو دکھا نہیں سکتا. اس کائنات میں خدا موجود ہے, میں دکھا نہیں سکتا. محنت کرو تو مکھن نظر آتا ہے, محنت کرو تو خدا بھی پتہ چل جاتا ہے. اس نے کہا اچھا جی خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا دیکھو دو سوالوں کا جواب میں نے دیا, میں نیچے کھڑا ہوں تو تخت پہ کھڑا ہے, اب تو نیچے آ, میں اوپر جا کر جواب دیتا ہوں. وہ نیچے آ گیا, امام صاحب تخت پہ چڑھ گئے. اس نے کہا جی اب بتاؤ. فرمایا تجھے اب بھی نہیں پتا چلا خدا کیا کر رہا ہے؟ دیکھو تجھ جیسے فرعون کو نیچے گرا دیا, مجھ جیسے مسکین کو اوپر بٹھا دیا. خدا یہ کر رہا ہے کہ تجھے ذلیل کیا اور مجھے عزت دی ہے. میں بتا یہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ کی ذات موجود ہے, ہم خدا ایک مانتے ہیں اور ایک سے زائد کو نہیں مانتے. ایک کیوں مانا ہے؟ ایک نہ مانے تو نظام بنتا نہیں ہے, اور ایک سے زائد مانے تو نظام چلتا نہیں ہے. اس پر میں ایک مثال اور دوں گا تاکہ بات آپ کو ذہن نشین ہو. اگر ایک مسجد موجود ہو اور مسجد کے انتظام والا ایک بندہ بھی نہ ہو تو بتاؤ انتظام مسجد کا کیسے چلے گا؟ بل کون دے گا؟ بجلی کا خیال کون کرے گا؟ صفے کون لپیٹے گا؟ صفائی کون کرے گا؟ یہ مسجد تو بنجر بن جائے گی. مسجد کا نظام تبھی چلے گا جب چلانے والی انتظامیہ ہو. انتظامیہ کا معنی 10 بندے نہیں ہے, انتظامیہ فرد واحد بھی ہو سکتا ہے
2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو جیسا ماحول اس کے مطابق ہے۔ اگر ایک بندہ بھی انتظام کرنے والا نہ ہو تو مسجد کا نظام بنتا نہیں ہے، اور اگر مسجد کی انتظامیہ 2 بن جائیں تو پھر مسجد کا نظام چلتا نہیں ہے۔ تو ایک انتظامیہ ضروری ہے مسجد کا نظام بنانے کے لیے، اور ایک سے زائد کا نہ ہونا ضروری ہے مسجد کے نظام کو چلانے کے لیے۔ خدا ایک مانتے ہیں دنیا کے نظام کو بنانے کے لیے، اور ایک سے زائد کی نفی کرتے ہیں کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے۔ میں بتا یہ رہا تھا خدا کتنے ہیں، یہ کہ میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں کیونکہ میں نے بہت سارے عقائد کو درمیان میں پیش کرنا ہے۔ ایک عقیدہ اللہ کی ذات موجود ہے، اس پہ عقلی دلیل بھی آ گئی اور نقلی دلیل بھی آ گئی ہے۔ ہم اگلی بات کہتے ہیں اللہ کی ذات موجود ہے، اچھا بتائیں پھر خدا کہاں موجود ہے؟ علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ کی ذات موجود ہے اور ہر جگہ پر موجود ہے۔ خدا کی ذات موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، موجود بلا مکان ہے، حاضر اور ناظر ہے اور ہر جگہ پہ ہے۔ علماء کے لیے میں کہتا ہوں کہ پوچھے خدا کہاں ہے، کو موجود بلا مکان ہے۔ طلباء سے پوچھے خدا کہاں ہے، تم کو خدا حاضر اور ناظر ہے۔ عوام سے پوچھو خدا کہاں ہے، وہ کہ جی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ جیسی بندے کی سطح ہو اس کے مطابق الفاظ کو لائے جاتے ہیں۔ موجود بلا مکان کو عوام نہیں سمجھتی، موجود بلا مکان علماء جواب دے لیکن عام حضرات کے لیے جواب کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے خدا کہاں پر ہے، کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اس پر قرآن کریم میں دلائل تو بہت ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں مشرق بھی خدا کا، مغرب بھی خدا کا، تم جدھر منہ کرو گے خدا وہاں پہ موجود ہوگا۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ آسمان پر بھی ہے، اللہ زمین میں بھی ہے، اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے پیغمبر اگر پوچھے خدا میرے بارے میں کہاں پر ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں اعلان کرتا ہوں میں خدا قریب ہوں، اور ہر کسی کے قریب ہے نا، جس نے پکارا اس کے قریب ہے۔ خدا کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے بھی زیادہ، اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اچھا اس پر ذہن نشین فرمائے، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، کیسے قریب ہو سکتا ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے ماتھے کا جھومر ہے، اس مسئلے کو حل حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال سے بیان فرمایا۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں یہ جو قرآن کریم میں ہے فَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ رکھنا، اس کا مطلب کیا؟ حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے اللہ مثال ہے، اللہ بے مثال ہے، خدا کی مثال دے تو نہیں سکتے، لے سکے مثل شیء ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ ایک بندہ ہے اور ایک بندے کی جان ہے جسے شارک کہتے ہیں، ایک بندہ اور ایک بندے کی جان ہے۔ بندہ اور بندے کی جان کیوں جڑے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اگر خدا نہ ہو تو بندہ اور بندے کی ذات آپس میں جڑ سکتے ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے بندہ اور بندے کی جان جڑی ہے بواسطہ خدا، اگر خدا نہ ہوتا تو بندے اور بندے کی جان نہ جڑتی، گویا بندے اور بندے کی جان کے درمیان خدا واسطہ ہے، لیکن بندے اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، جان اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، بندہ اور جان کے درمیان خدا واسطہ، اور بندے اور خدا اور جان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، تو بندہ اور جان بواسطہ خدا ملتے ہیں، اللہ جان سے بلا واسطہ ملتے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی کی مثال سمجھنا، فرمایا تم نے ایک کاغذ کو لیا اور پھر دوسرے کاغذ کو لیا، اگر تم دو کاغذوں کو ملانا چاہو تو درمیان میں گوند ہے، اگر گوند نہ ہو تو دو کاغذ ملتے ہی نہیں ہے۔ ہم کہیں گے کاغذ کاغذ سے ملا ہے اور بواسطہ گوند ملا ہے، لیکن گوند کاغذ سے بلا واسطہ ملی ہے، تو کاغذ کا کاغذ سے ملاپ بواسطہ گوند ہے اور گوند کا کاغذ سے ملاپ بلا واسطہ ہے۔ بندہ اور جان ملی بواسطہ خدا ہے اور خدا جان سے ملا بلا واسطہ۔ اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ مثال ہے، بندہ مثال دے نہیں سکتا، لیکن سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے تاکہ بندے کے دماغ میں اترے۔ تو اللہ کہاں پر ہے؟ بولو اللہ کہاں پر ہے؟ ہر جگہ پہ۔ اللہ قرآن کریم میں کھول کے دیکھ لو،
قرآن بار بار کہے گا ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر بھی ہے، قل آمنتم من فی السماء، اللہ آسمان میں بھی ہے، اللہ زمین میں بھی ہے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو۔ دیکھو اللہ فرماتے تم تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، تم پانچ ہو تو چھٹا اللہ ہے، تم کم ہو سے زیادہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ وہ کہاں پر ہے؟ اللہ کہاں پر ہے؟ جواب کیا دیں گے؟ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ دیکھو قرآن کریم کی آیات بھی اس پر موجود ہے۔ میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث تو بہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو دلیتم، اگر تم ایک رسی زمین پہ لٹکاؤ نا، نیچے اگر تم زمین پہ رسی پھینکو، نبی پاک نے فرمایا لو دلیتم بحبل الى الارض السفلى لحبط على اللہ، اگر تم زمین پھینکو، ساتویں زمین پہ رسی پھینکو، وہ بھی اللہ کی ذات کے پاس جائے گی۔ یہ ترمذی میں روایت موجود ہے۔ تو اللہ کی ذات تو ہر جگہ پہ موجود ہے اور بندے کے ساتھ ہے۔ یہ عقیدہ قرآن کریم میں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ خدا کی ذات ہر جگہ پہ نہیں بلکہ اللہ تو صرف عرش پہ رہتا ہے، تم کہو گے یہ کون ہے؟ میں نام لے کر کہتا ہوں تاکہ لگی لپٹی بات نہ رہ جائے کہ یہ لوگ کون ہے۔ غیر مقلد جسے تم اہل حدیث کہتے ہو، جماعت الدعویٰ کہتے ہو، لشکر طیبہ کہتے ہو، سارے نام ذہن میں رکھ لو تاکہ تم سے کوئی بات چھپی نہ رہے۔ میری بات پہ یقین نہ کرو، کل ان سے پوچھنا، وہ تمہیں کہیں گے کہ نہیں بھائی اللہ تو عرش پر ہے، اللہ ہر جگہ پہ نہیں۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کہاں پر ہے؟ بولو کہاں پر ہے؟ ہر جگہ پہ۔ وہ تمہیں کیا دلیل دیں گے؟ وہ دلیل یہ دیں گے بھائی اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو قرآن کریم میں ہے ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اسے کو بھی ہم تو کہتے ہیں ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پہ عرش بھی ہے، فرش بھی ہے، کہ ہمارے خلاف دلیل تو نہیں ہے نا۔ ہم کہتے ہیں عرش پر بھی ہے، ثم استوى علی الارض، ہم کہتے ہیں آسمان میں بھی ہے، آمنتم من فی السماء، ہم کہتے ہیں زمین میں بھی ہے، وهو اللہ فی السماوات وفی الارض، زمین میں بھی ہے۔ ہم تو ہر جگہ پہ مانتے ہیں اللہ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے۔ جب وہ دلائل سے لاچار ہوں گے نا پھر آپ کو کہیں گے اچھا اگر اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے تو پھر یہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گفتگو کرنے کے لیے کہاں بلایا؟ عرش پہ بلایا۔ اگر اللہ ہر جگہ پر موجود ہے تو گفتگو کرنے کے لیے خدا نے حضور کو عرش پہ کیوں بلایا؟ اللہ مکہ اور مدینہ میں بات کر لیتے، اس سے پتہ چلا خدا عرش پہ رہتا ہے، تبھی تو وہاں بلایا۔ آپ نے دلیل سے گھبرانا نہیں ہے۔ میں کبھی کہتا ہوں موکل کا وکیل اگر تگڑا ہو تو موکل کو پریشانی ہونا چاہیے، وکیل کمزور ہو تو پھر پریشانی ہوتی ہے نا، وکیل مضبوط ہو پھر کیا پریشانی ہے؟ تو شخص کہنے لگا کہ دیکھیں جی اللہ عرش پر ہے، دلیل کیا ہے؟ اللہ نے گفتگو کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بلایا؟ عرش پہ۔ میں نے کہا جو تو نے دلیل دی ہے یہ تو ٹوٹ جائے گی۔ کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک بندہ کہے گا اللہ کی ذات کوہ طور پر ہے، اس سے پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے بات کرنی ہوتی تو کوہ طور پہ بلاتے، تو کوہ طور پہ بلا کے بات کرنا اس بات کی دلیل ہے، خدا کوہ طور پر ہے۔ تو کیا جواب دے گا؟ ایک تیسرا بندہ کہے گا اللہ ہمارے محلے کی مسجد میں رہتا ہے، ہم پوچھیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا جب آدمی نے بات اللہ سے کرنی ہو تو بندہ نماز پڑھتا ہے اور جب نماز پڑھنی ہو تو مسجد میں جاتا ہے، اگر اللہ مسجد میں نہیں ہے تو کس سے بات کرنے کے لیے گیا ہے؟ تو کیا جواب دے گا؟ اب اس کو اس کا جواب تو نہیں آیا۔ میں نے کہا جواب دیوبند والوں سے سن، ہمارے عقیدے کے خلاف نہ دلیل ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف نہ مثال ہے۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا دیوبند والے کہتے ہیں خدا کی ذات ہر جگہ پہ، خدا کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے، باقی کس بندے سے گفتگو کہاں کرنی ہے اس کے لیے اللہ بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر بندہ مجھ اور آپ جیسا ہے تو انتخاب مسجد کا ہوتا ہے، اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب طور سینا کا ہوتا ہے، اگر بندہ محمد حبیب جیسا ہے انتخاب عرش معلیٰ کا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں جس بندے سے گفتگو کرنی ہے وہ بندہ کیسا ہے۔ اگر بندہ مجھ اور آپ جیسا ہے تو انتخاب مسجد کا ہے، بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے تو انتخاب طور سینا کا ہے، اور بندہ حضور حبیب جیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو انتخاب پھر عرش معلیٰ کا ہے۔ اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ خدا عرش پہ رہتا ہے،
میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، آپ حضرات سامعین محسوس نہ فرمائیں تو ناراض نہ ہو، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں دیکھو سپیکر کی آواز ادھر بھی آ رہی ہے، سپیکر کی آواز ادھر بھی آ رہی ہے، پھر سٹیج سے اعلان کرتے ہیں علماء کرام یہاں تشریف لیں، اب کوئی بندہ کہے ادھر بھی تو آواز آ رہی ہے نا، علماء کرام کو پیچھے جوتی میں بٹھا لیتے، کیا فرق پڑتا تھا؟ آپ نے فوراً کہنا بھئی آواز ادھر بھی ہے آواز ادھر بھی ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ جو بندہ آیا اس کی حیثیت کیسی ہے، کسی کی حیثیت وہاں والی ہے کسی کی حیثیت یہاں والی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آواز پیچھے نہیں جا رہی، اور بات سمجھ آئی؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آواز پیچھے نہیں جا رہی، تو حیثیت میں فرق تو ہوتا ہے نا، اس لیے ہم نے کہا اللہ کی ذات کہاں پر ہے؟ ہر جگہ موجود ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ دیوبند کا عقیدہ خدا کہاں پر ہے؟ ہر جگہ پہ موجود ہے، اس پر کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اچھا اگر اللہ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے تو ہمارا ایک سوال ہے، میں نے کہا بڑے شوق سے کریں، آپ سوال کریں ہم جواب دیں گے، پھر ہم سوال کریں پھر آپ جواب دیں، صرف سوال کریں ہی نہ سوال سنیں بھی۔ بعض لوگوں کو سوال کرنے کا شوق ہوتا ہے، جواب سننے کی ہمت نہیں ہوتی، جب سوال کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں جبریل بھی اتر آئے تو آج جواب نہیں آنا، اور جب جواب دیں تو پھر ان کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جس شوق سے سوال کرو اسی شوق سے جواب بھی سنا کرو، یا سوال کرنے چھوڑ دو یا جواب سننے کی ہمت بھی پیدا کرو، اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے نا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص کہنے لگا اگر اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے تو بتائیں کیا اللہ بیت الخلاء میں بھی ہے؟ الیاذ باللہ، کیا اللہ سینمے میں بھی ہے؟ کیا اللہ لیٹرین میں بھی ہے؟ اب آپ تو استغفر اللہ کہیں گے لیکن آپ سے جواب نہیں بننا، ہم نے استغفر اللہ تو کہنا یعنی کہ لیکن ہم نے جواب اس کا دینا ہے کیونکہ ہمارے ذمہ اس کا جواب ہے نا۔ اچھا جی اگر اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے تو کیا آپ بتائیں اللہ بیت الخلاء میں بھی موجود ہے؟ میں نے فوراً سے پوچھا بیٹا یہ بتا، مجھے یہ بتا کیا تو نے کچھ قرآن پڑھا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا الحمدللہ میں تو قرآن کا حافظ ہوں، پہلے یہ ہمارا سنی تھا، بعد میں لشکر طیبہ سے ٹریننگ کی تو غیر مقلد ہو کر واپس آیا، تو واپس آ کر یہ اعتراضات کرنے لگا میں جو رونا روتا ہوں میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، آپ ذرا سمجھتے نہیں ہیں، اور کہتا ہے جی وہ مجاہد ہے ہم بھی مجاہد ہیں، ہم نے تو مجاہد سمجھ کر اس کا خیال کیا، اور یہ تو دیکھ عقیدہ بھی تجھ سے ملتا یا نہیں ملتا، جہاد تو عقیدے کے لیے ہے، اگر عقیدے باطل ہے تیرے جہاد کو خدا کرے گا کیا؟ اپنی اولاد کو سنبھالو، اپنی اولاد کو بد عقیدہ لوگوں سے بہت دور رکھو، اپنی اولاد کا خیال کرو، ورنہ قیامت کو خدا نے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے اپنی اولاد کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے تعلق والوں کا عقیدہ کیوں ٹھیک نہیں کیا تھا؟ وہاں پہ کیا جواب دیں گے؟ خیر وہ لڑکا یہاں سے ٹریننگ کی واپس گیا اور بدل گیا، میں واللہ العظیم قسم باللہ یہ بات کہہ رہا ہوں، واپس گیا تو مجھ پر اعتراض کرنے لگا اچھا یہ بتائیں اگر اللہ ہر جگہ پر موجود ہے تو کیا لیٹرین میں بھی ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے اس کو یہاں معسکر میں یہ سوال سکھایا گیا تبھی واپس سوال سمجھ کر گیا نا، تم نے بیٹا بھیجا کشمیر کے جہاد کے لیے، انہوں نے اس کو ملحد بنا کے واپس بھجوا دیا، تو کیا کیا تم نے کشمیر کے جہاد کے اوپر؟ کون سا احسان کر لیا؟ اپنے بچوں کے عقیدے برباد مت کرو، اپنے مذہب اہل سنت والجماعت والے علماء کے ساتھ اولاد کو بھیجا کرو کہ اس کے لیے تبلیغی جماعت موجود ہے، اپنے مجاہدین موجود ہے، اپنے مدارس موجود ہے، باطل کے ساتھ ضرور اولاد بھیجنی ہے۔ خیر وہ لڑکا کہنے لگا یہ بتائیں اللہ ہر جگہ پر موجود؟ میں نے کہا جی ہر جگہ پہ موجود۔ پھر کہنے لگا اگر ہر جگہ پر موجود ہے تو بتائیں کیا بیت الخلاء میں بھی ہے؟ میں نے پوچھا بیٹا تو بتا کیا تو نے کچھ قرآن پڑھا ہے؟ کہتا جی الحمدللہ میں تو پورے قرآن کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا پھر تو مسئلہ سمجھانا تجھے بہت آسان ہوگا۔ کہتا جی الحمدللہ میں قرآن کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے سینے میں قرآن محفوظ ہے تبھی حافظ ہوگا نا، حافظ تو وہی ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو۔ کہتا جی الحمدللہ۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا کیا تیرے سینے میں قرآن موجود بھی ہے؟ مجھے کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا موجود کیوں نہیں ہے؟ کہتا سینے میں تو قرآن موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا تو نے کہا محفوظ ہے، میں نے پوچھا موجود ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا یار تو کیسا کم عقل ہے، کوئی بندہ کہے میرے گھر میں گندم موجود تو نہیں محفوظ ہے، میری جیب میں پیسے موجود تو نہیں محفوظ ہے، میرے بینک میں 1 لاکھ روپیہ موجود تو نہیں لیکن محفوظ ہے، اس بندے کو عقل مند کہہ سکتا ہے میرے سینے میں قرآن موجود نہیں ہے لیکن محفوظ ہے؟ موجود ہوگا تو محفوظ ہوگا نا، موجود نہیں ہوگا تو محفوظ ہوگا کیسے؟ کہتا جی ہاں مجھے سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا تجھے سمجھ ساری آنی ہے، ماننا تو نہیں اپنی مرضی سے ہے۔ کہتا جی ہاں میرے سینے میں قرآن موجود ہے۔ میں نے کہا اگلی بات بتا کیا اس قرآن کریم کو بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز ہے؟ کہتے ہیں بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا تو کبھی بیت الخلاء جاتا ہے، تجھے ضرورت پڑتی ہے تو فرشتہ ہے؟ کہا نہیں جی بیت الخلاء تو میں جاتا ہوں۔ میں نے کہا جب تیرے سینے میں قرآن موجود بھی ہے
اور قرآن کو بیت الخلاء میں لے کر جانا گناہ بھی ہے۔ تو جب تو بیت الخلاء میں جاتا ہے تو سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر بیت الخلاء میں جاتا ہے، تو سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر بیت الخلاء میں جاتا ہے۔ مجھے کہتا ہے جی نہیں، میں نے کہا پھر سینے میں قرآن موجود بھی ہے، بیت الخلاء میں لے جانا حرام بھی ہے، تو بیت الخلاء میں جاتا ہے پھر قرآن کہاں ہوتا ہے؟ مجھے کہنے لگا کہ میرے سینے میں قرآن موجود ہے لیکن وجود اور جسم سے پاک ہے۔ میں نے کہا اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے لیکن وجود اور جسم سے پاک ہے۔ جس طرح قرآن یہ موجود ہو نا، یہ صحیفہ جو ہے اس کو لے جانا حرام ہے، جو سینے میں اس کو لے جانا حرام نہیں، کیونکہ وہ بلا جسم ہے نا، تو بلا جسم پر گناہ نہیں ہوتا۔ خدا موجود بلا جسم ہے، خدا موجود بلا جسم ہے۔ میں نے کہا اور کچھ سوال کرو ہمیں پتہ چلے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ دیوبند کا عقیدہ کیا ہے، اللہ کی ذات کہاں موجود ہے؟ ہر جگہ موجود ہے۔ دیکھو نقل عقل دونوں اس کے مطابق چلتی ہے۔ دیوبند کا عقیدہ بالکل عقل کے خلاف بھی نہیں اور نقل کے خلاف بھی نہیں۔ اس پہ مجھے ایک جملہ یاد آیا، شاعر مشرق علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ دیوبندیت کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہر معقول کا نام دیوبندیت ہے۔ یہ شاعر مشرق علامہ اقبال کا جواب ہے۔ اس نے کہا ہر عقل والے کا نام یہ دیوبندیت ہے۔ دیکھو عقل اور نقل دونوں کے مطابق ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا، بعض لوگوں نے کہا جی اللہ کہاں پر ہے؟ عرش پہ۔ ہم نے کہا اللہ کہاں پر ہے؟ ہر جگہ پہ۔ اور بعض ایسے کم علم بھی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ بھی ہر جگہ پر ہے، اللہ کا نبی بھی ہر جگہ پر ہے۔ اللہ بھی ہر جگہ پہ، اللہ کا نبی بھی ہر جگہ پہ۔ ہم نے کہا نہیں، اللہ ہر جگہ پہ، اللہ کا نبی ہر جگہ پہ۔ بولو اللہ ہر جگہ پہ، اللہ کا نبی ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل قرآن کریم میں ہے، دلائل سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ اچھا جی کوئی دلیل دو۔ میں نے کہا میں ایک دو دلیل دے دیتا ہوں، پھر آپ قرآن پڑھنا، دیکھنا کتنی دلیلیں تمہارے سامنے ہے۔ جب اللہ نے معراج کا واقعہ بیان کیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے پیغمبر اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ اگر اللہ کے نبی مسجد اقصی میں پہلے تھے تو لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور کو مسجد حرام سے اٹھایا، مسجد اقصی تک پہنچایا۔ اس کا معنی کہ نبی ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ آپ خود کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے اعلان توحید کیا تو حضور کہاں چلے؟ پہاڑ پہ گئے نا۔ اب جب اللہ کے نبی ہر جگہ پہ تھے تو پھر پہاڑ پہ جا کے اعلان توحید کیا کیسے ہے؟ کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے بہت تنگ کیا، حضور دعوت دینے کے لیے طائف چلے گئے، تو جب ہر جگہ پہ تھے تو پھر حضور طائف کیسے گئے؟ کہتے ہیں ہجرت کرنے کے لیے حضور 3 رات غار ثور میں رہے۔ وہ جب پہلے سے تھے تو پھر 3 رات کا معنی کیا ہوا؟ وہ تو ہر جگہ پر ہے، تو 3 رات تو نہ کہو نا۔ جی حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، جب ہر جگہ پر ہیں تو مکہ سے مدینہ کیسے گئے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے، جب ہر جگہ پر ہیں تو بدر میں کیسے گئے؟ جب ہر جگہ پر ہیں تو احد میں کیسے گئے؟ ہر جگہ پر ہیں تبوک میں کیسے گئے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر ہیں حدیبیہ میں کیسے گئے؟ دیکھو پورا قرآن گواہ ہے اللہ کا نبی ہر جگہ موجود نہیں۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے صرف ایک جملہ آپ کو یاد کراتا ہوں، اس ایک جملے کو یاد کر لو، پورا عقیدہ سمجھ آئے گا۔ جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں ہے، اور جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں ہے۔ وہ مشکل تو نہیں ہے نا؟ جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں ہے، اور جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے۔ اس لیے ہم نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ نہیں ہے، حضور تو مدینہ منورہ میں ہے۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہے، ہمارے پاس دلیل قرآن بھی ہے، ہمارے پاس دلیل حدیث بھی ہے۔ میں نے کہا چلو تم وہ دلیل پیش کرو جو علماء دیوبند کو نہیں آتی، وہ حدیث پیش کرو جو علماء دیوبند کو نہیں آتی، ہم بھی اپنا عقیدہ بدل لیں گے اگر دلیل ہماری ٹھیک نہیں ہے۔ بتاؤ؟ کہنے لگا جی قرآن کریم میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا دلیل؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ذرا دلیل پہ توجہ رکھنا۔ کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنایا، رحمت ہر جگہ پہ ہے تو نبی ہر جگہ پہ ہے۔ دلیل سمجھئے؟ اللہ نے اپنے نبی کو کیا بنایا؟ تو دنیا میں کوئی جگہ جہاں پر اللہ کی رحمت نہ ہو؟ کوئی جگہ ہے جہاں پہ رحمت نہ ہو؟ دلیل سمجھ آئی نا؟
تم خاموش ہو گئے، میں پوچھ رہا ہوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں یہ نہیں پوچھ رہا ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ اب آپ کہتے ہیں ٹھیک کہہ دیا تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، ٹھیک کیسے کہے؟ وہ تو میرا مسئلہ ہے، دلیل کو میں نے کیسے سنبھالنا ہے۔ میں کہتا ہوں سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس نے دلیل کیا دی کہ اللہ نے نبی کو رحمت بنایا، اور رحمت ہر جگہ پہ، اللہ کے نبی ہر جگہ پہ۔ میں مولویوں کے لیے کہتا ہوں یہ منطق کی شکل رابع ہے، جس کا صغرا اور کبرا گلا دو، حد اوسط دیکھو، پھر آپ کا نتیجہ حد اوسط گراؤ، صغرا کبرا ملاؤ، آپ کو دونوں کو دکھا لو تو دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ شکل رابع اسی کہتے ہیں نا کہ ایک صغرا اور ایک کبرا، صغرا کے معمول کو لو، کبرا کے موضوع کو لو، اس حد اوسط گراؤ تو نتیجہ نکل آئے گا۔ یہ میں نے آپ کے لیے بات نہیں کی، یہ میں نے علماء کے لیے کی ہے۔ اور علماء کے لیے کیوں کہتا ہوں؟ عام مولوی ہمیں سمجھتے ہیں خطیب ہے، سٹیج کا آدمی ہے۔ میں نے کہا نہیں بابا، ہم درسگاہ کے مدرس ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمیں کتابیں بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہیں۔ یہ خطابت تو ہماری عوامی ضرورت ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ سے دعا کرو اللہ وہ علماء پیدا کرے جو صاحب علم بھی ہوں، صاحب لسان بھی ہوں، درسگاہ کا علم بھی ہو، عوامی زبان بھی ہو۔ کبھی درسگاہ کا علم ہوتا ہے، عوامی زبان نہیں ہوتی، کبھی عوامی زبان ہوتی ہے، درسگاہ کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ ہم کو صاحب علم بھی بنائے اور صاحب لسان بھی بنائے، خدا درسگاہ کے علوم بھی دے، عوام کو سمجھانے والی زبان بھی دے۔ اب ذرا دلیل کا جواب سمجھنا۔ اس نے دلیل دی، کہتے ہیں جی نبی ہر جگہ پر ہے۔ دلیل یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے نبی کو رحمت بنایا، رحمت ہر جگہ پہ، تو نبی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا وہ فقیر اگر تیری دلیل کو بزرگاں مان لیا جائے پھر تو سورج بھی ہر جگہ پہ مانے گا۔ کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے۔ کہتے جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، خدا وہ ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء روشنی بنایا ہے۔ تو پھر کوئی بندہ کہہ دے گا خدا نے سورج کو روشنی بنایا، روشنی ہر جگہ پہ، تو سورج بھی ہر جگہ پہ۔ نہیں سمجھے؟ اللہ نے سورج کو روشنی بنایا تو روشنی ہر جگہ پہ، جب سورج نکلتا ہے تو روشنی کہاں ہوتی ہے؟ ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ جو میں نے کہا پھر تو بندہ کہہ دے گا اللہ نے سورج کو روشنی بنایا، دلیل پہ توجہ رکھیں، اللہ نے سورج کو روشنی بنایا، روشنی ہر جگہ پہ، تو سورج بھی ہر جگہ پہ۔ مجھے کہتے ہیں نہیں، میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج تو آسمان پر ہے، روشنی اس کی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے نبی مدینہ میں ہے، رحمت ہر جگہ پر ہے۔ جس طرح سورج آسمان پہ، سورج کی روشنی ہر جگہ پہ، حضور مدینہ میں، حضور کا فیض ہر جگہ پہ۔ ارے سورج کو تو روشنی میرے نبی کے نالین کے صدقے ملی ہے۔ اگر سورج وہاں پہ رہ کے پوری زمین کو منور کر سکتا ہے تو نبی مدینہ منورہ میں رہ کے پوری کائنات کو فیض نہیں پہنچا سکتے؟ سورج آسمان پہ ہے، اس کی روشنی پوری زمین پر ہے، میرے محمد اپنے مدینہ منورہ قبر مبارک میں ہے، اور پیغمبر کا فیض پورے عالم میں ہے۔ میں نے کہا جو دلیل تم نے دی ہے وہی دلیل تو ہماری ہے۔ تو اللہ کی ذات ہر جگہ پہ اور پیغمبر کی ذات کہاں پہ؟ مدینہ منورہ اپنی قبر مبارک میں۔ توجہ رکھنا۔ پھر وہ بندہ کہنے لگا ہمارے پاس ایک حدیث مبارک بھی ہے۔ میں نے کہا جی پیش کریں۔ کہتا ہے صحیح بخاری میں ہے، جب فرشتہ قبر میں آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے میں ربوں کا، میں نبیوں کا، میں دینوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا نبی کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، اور بندہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دینی الاسلام، اور میرا دین اسلام ہے۔ ایک روایت میں لفظ جو ہے صحیح بخاری میں، فرشتہ کہتا ہے میں ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا حدیث ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ جی بندہ تو فوت ہوا باغ میں، قبر بنی ہے باغ میں، حضور پاک مدینہ منورہ میں، اور فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما تقول فی ھذا، اس شخص کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرشتہ کہتا ہے اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا حاضر ناظر کیسے ہوئے؟ کہتا ہے جی ایک وقت میں تو لاکھوں بندے مرتے ہیں، حضور مدینہ منورہ میں ہے تو لاکھوں بندوں سے سوال ہوتا ہے، اس بندے کے بارے میں ایک عربی زبان میں لفظ ہے ھذا، ایک ہوتا ہے ذالکا، ھذا کا معنی ہوتا ہے اس، یہ، اور ذالک کا معنی اس اور وہ۔ عربی زبان میں وہ مجھے سمجھانے لگا اگر کوئی چیز قریب ہو تو پھر ھذا کہتے ہیں، اگر کوئی چیز دور ہو تو پھر ذالکا کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے حضور قبر میں آتے ہیں تبھی تو فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا، اس پیغمبر اس بندے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اس سے پتہ چلا حضور ہر قبر میں ہوتے ہیں تو حاضر اور ناظر ہوئے،
میں نے کہا نہیں، تو نے الفاظ تو سمجھے ہیں لیکن الفاظ کا معنی نہیں سمجھا، اگر معنی سمجھتا کبھی اعتراض نہ کرتا، کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا میں قرآن کریم میں دکھا دوں گا کہ چیز بہت دور ہوتی ہے لیکن لفظ پھر بھی حاضہ ہوتا ہے، کہتا جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کبھی ستاروں کی پوجا کرتی، کبھی چاند کو سجدے کرتی اور کبھی سورج کو سجدے کرتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانا چاہا کہ دیکھو ستارہ خدا نہیں ہے، چاند خدا نہیں ہے، سورج خدا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کیسے دی؟ قرآن کہتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا جب رات چھا گئی اور ستارہ نکلا، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ رب ہے؟ کیا فرمایا؟ اور تم کہتے ہو ستارہ رب ہے، فرماتے ہیں یہ رب ہے۔ ھذا، ابراہیم علیہ السلام زمین پہ، ستارہ آسمان پر ہے، کروڑوں کلومیٹروں کا فاصلہ ہے، تو ذالک کا کہا یا ھذا؟ تو میں نے کہا تو کہہ رہے ھذا دور کے لیے آتا ہے، قرآن کہتا ہے ھذا، تو اگر دور کے لیے ذالک ہے یا تو دور کے لیے بھی ھذا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے سمجھایا؟ فرمایا دیکھو ھذا ربی، کیا تم کہتے ہو یہ ستارہ میرا رب ہے؟ میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ فلما افل قال لا احب الافلین، جب دیکھا کہ صبح ہی ستارہ غروب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کبھی خدا بھی غروب ہوتا ہے؟ تم کہتے ہو یہ خدا ہے، کبھی خدا بھی غروب ہوتا ہے؟ میں نہیں مانتا۔ آگے کیا؟ فلما الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر، فرمایا اچھا جب سورج نکلا اچھا یہ میرا خدا ہے، فرمایا یہ میرا۔ اب دیکھ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بارے میں کیا فرمایا؟ ھذا، قمر کے بارے میں ھذا، اور سورج کے بارے میں ھذا۔ میں نے کہا تو کہہ رہا تھا اگر حضور مدینہ میں ہے تو ھذا کیوں کہا؟ ذالک کہنا چاہیے، یہ کیوں کہا؟ وہ کہنا چاہیے۔ تو میں پوچھتا ہوں جب ستارہ دور ہے تو پھر ھذا کی بجائے ذالک کہنا چاہیے، یہ کی بجائے وہ کہنا چاہیے۔ اب اس سے تو بات بنی نہیں نا، ہم نے اس کا تو اصول توڑ دیا۔ جب وہ کہتا تھا دور کو ذالک، میں نے دکھا دیا کہ دور کو بھی ھذا کہتے ہیں۔ میں نے کہا بات سمجھ، تیری دلیل تو ٹوٹ گئی، تجھ سے نہیں بنی، لیکن دیوبند کا نظریہ اور دیوبند کے مسلک کے مطابق دلیل سمجھنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح دور ستارہ تھا ھذا کہا، بالکل اسی طرح اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک، مزار مبارک مدینہ منورہ میں ہے، بندہ باغ میں فوت ہوا، کشمیر میں فوت ہوا، فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا، حضور یہاں نہیں ہوتے، حضور قبر میں ہوتے ہیں۔ تو پھر اس نے ھذا کیوں کہا؟ ذالک کیوں نہیں کہا؟ یہ کہا، وہ کیوں نہیں کہا؟ وجہ یہ ہے اگر کوئی چیز بہت دور ہو لیکن درمیان میں حجاب نہ ہو، اگر کوئی چیز دور ہو درمیان میں رکاوٹ نہ ہو تو پھر وہ نہیں، پھر یہ کہتے ہیں ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، دونوں کروڑوں کلومیٹروں کا فاصلہ ہے، لیکن چونکہ حجاب اور رکاوٹ نہیں تھا انہوں نے ھذا کہہ دیا۔ میرا نبی مدینہ میں ہے، میت یہاں پر ہے، یہ برزخ کا عالم ہے، زمین کا عالم نہیں ہے۔ اس زمین میں رکاوٹیں ہوتی ہے، اگلے جہان میں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ابراہیم یہاں پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، درمیان میں رکاوٹ نہیں تھی، انہوں نے ھذا کہہ دیا۔ میت باغ پر ہے، نبی مدینہ میں ہے، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا، ما تقول فی ھذا، تو رکاوٹیں ختم ہوگی تو ذالک نہیں ھذا بنا۔ اب تو اعتراض کی بات ہی نہیں ہے، میں بتا یہ رہا تھا اللہ ہر جگہ پہ، اور اللہ کے نبی کہاں پر؟ مدینہ منورہ میں۔ اگلی بات سننا، پھر دیوبند کا نظریہ ہے اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر مبارک میں، توجہ رکھنا، جس قبر مبارک میں ہے، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے مبارک میں ہے، قبر مبارک کی مٹی کے ذرے جو پیغمبر کے وجود کے ساتھ ملے ہیں وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، وہ عرش سے بھی اعلیٰ، وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، کعبہ سے بھی اعلیٰ، عرش سے بھی اعلیٰ۔ پیغمبر کی قبر مبارک کے ذرے جو پیغمبر کے وجود کے ساتھ ملے ہیں وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ تبھی لوگ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا یار دلیل تو بڑی واضح ہے، دنیا میں کسی بھی جگہ کو بلندی عظمت ملتی ہے جہاں خدا کی رحمت زیادہ ہو اس کو عظمتیں زیادہ ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ نے کہا جی ہمارے گھر سے یہ مسجد اعلیٰ ہے، کیوں؟ مسجد میں خدا کی رحمت جو زیادہ ہے۔ کہا جی مسجد اقصی اس سے اعلیٰ ہے، کیوں؟ وہاں رحمت اس سے زیادہ ہے۔ مسجد نبی اس سے اعلیٰ، وہاں رحمتیں اور زیادہ ہے۔ کعبہ اس سے اعلیٰ، وہاں رحمتیں اور زیادہ ہے۔ لیکن پوری کائنات کو جو رحمتیں ملی ہے یہ میرے پیغمبر کے وجود کے صدقے ملی ہے۔ تو جہاں حضور مبارک خود موجود ہے وہاں خدا کی رحمتیں بھی سب سے زیادہ ہیں۔ عرش پہ خدا خود تو نہیں رہتا،
अर्श को खुदा से निस्बत है और रब कब्र मुबारक में नबी खुद रहते हैं, तो जहाँ पैगंबर की जात मौजूद हो ये मरकज तजल्लियात इलाहिया है। लिहाजा जो जगह पैगंबर के वजूद के साथ मिली है वो काबा और अर्श से भी आला है। ये देवबंद का नजरिया है। चलो अगर तुम्हें यूं ना समझ आए भाई ये दलील बड़ी मुश्किल है, हमें समझ नहीं आए, तो फिर यूं समझ लो मेरे नबी पाक सल्लम जहाँ रहते हैं उसे तो रौजा कहते हैं, लेकिन मेरे नबी जहाँ सैर के लिए गए उसे अर्श कहते हैं। खुद कुरान कहता है सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, मैंने अपने पैगंबर को सैर कराई है। अल्लाह ने सैर के लिए अपने नबी को मस्जिद हराम से सफर का आगाज कराया, मस्जिद अक्सा तक पहुंचाया और मस्जिद अक्सा से अल्लाह अर्श तक लेकर गए। ये मेरे नबी की सैर है जो खुदा ने कराई है। अच्छा मुझे तुम बताओ, एक तुम्हारी रिहाइश गाह है, एक तुम्हारी सैरगाह है, तुम रिहाइश गाह को आला समझते हो या सैरगाह को आला समझते हो? हर बंदा कहेगा नहीं भाई रिहाइश गाह सैरगाह से आला होती है। मेरे नबी का रोजा ये रिहाइश गाह पैगंबर है और अर्श खुदाबंदी मेरे पैगंबर की सैरगाह है और रिहाइश गाह सैरगाह से आला होती है। रिहाइश गाह सैरगाह से आला होती है। मेरे नबी का रोजा इससे भी आला है। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, इंटरनेट पे उसका बयान मौजूद है, मैं नाम नहीं लेता बिला वजह उसका तारुफ क्या कराना, लेकिन है वो उनका। वो तकरीर करने लगा, वो कहने लगा शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल अमाल में लिखा है कि मेरे नबी की कब्र मुबारक के वो जर्रे जो पैगंबर के वजूद से मिले वो काबा अर्श से आला है। कहते हैं देवबंद वालों में तुम्हें कहता हूँ जब तुम्हारे यहाँ काबा से नबी के रोजे की वो जगह जो वजूद से मिली आला है, तो फिर तुम नमाज पढ़ते वक्त मुंह काबा की तरफ क्यों करते हो? तुम मुंह रोजे की तरफ किया करो ना, जब रोजा आला है तो मुंह इधर किया करो। मैंने उससे सवाल किया नेट पर, मैंने भी जवाब दिया, मैंने कहा अगर तुम्हारी दलील को मान लिया जाए कि जो कि काबा से जगह आला है तो मुंह काबा की तरफ करने की बजाय इधर करे, तो मैं तुमसे पूछता हूँ तुम बताओ काबा आला है या अर्श आला है? तुम्हारे यहाँ काबा से अर्श आला है, तो जब तुम नमाज पढ़ो तुम मुंह काबा की तरफ करने की बजाय अर्श की तरफ किया करो, अर्श की तरफ किया करो, ताकि पता चले कि तुमने अर्श को आला माला है। अगर मुंह काबा की तरफ किया हो और बताओ मट्टी चल पड़े, हवा चल पड़े और मुंह में मट्टी पड़ जाए, आप मुंह बदल लेंगे? बोलो ना, नहीं बदलेंगे ना, क्यों? काबे की तरफ मुंह करके नमाज जो पढ़नी है। मैंने कहा अर्श आला है तो मुंह ऊपर करके नमाज पढ़ो, और कोई चीज गिरे गुजरे और फिर कुछ मुंह में गिरे, तुमने मुंह को बदलना नहीं है, क्योंकि तुम आला जगह की तरफ मुंह करके नमाज जो पढ़ते हो, फिर क्यों बदलते हो? मैंने कहा अगर हमारे ऊपर एतराज था कि मुंह काबा की बजाय रोजे की तरफ करो, हम कहते तुम काबा के बजाय अर्श की तरफ करो। अब तुमसे जवाब तो नहीं बनना, लेकिन देवबंद वाले अपने अकीदे का दिफा करके इसका जवाब भी देंगे। मैं कहता हूँ मुंह काबा की तरफ करते हैं, अगरचे पैगंबर के रोजे की जगह जो नबी के वजूद से मिली वो काबा से भी आला है। फिर तू कहेगा नमाज में वो काबा की तरफ क्यों किया है? मैंने कहा एक इबादत होती है, एक अकीदत होती है, एक मरकज़े इबादत होता है, एक मरकज़े अकीदत होता है। मेरे नबी का रोजा ये मरकज़े अकीदत है और मेरे खुदा का काबा वो मरकज़े इबादत है। अकीदत की तरफ दिल होता है, इबादत की तरफ मुंह होता है। हमारा मुंह इधर है, दिल उधर है, हमारा मुंह उधर है और दिल इधर है। दिल धड़कता है पैगंबर के रोजे के साथ, वो मरकज़े अकीदत जो है, और मुंह काबा की तरफ है, ये मरकज़े इबादत है। हमने काबा को मरकज़े इबादत माना, नबी के रोजे को मरकज़े अकीदत माना। मैंने कहा इसमें उलझन की कौन सी बात है? देवबंद का नजरिया था। मैं बता ये रहा था कि देवबंद और कुरान करीम, अकीदा देवबंद और कुरान करीम, तो देखो कुरान करीम उलमा देवबंद के अकीदे का साथ देता है। पूरा कुरान खोल के देखो कि अकीदा उलमा देवबंद के खिलाफ कुरान बात नहीं करता। मैं एक आखिरी बात कहता हूँ, अकीदे के हवाले से तवज्जो रखे। मैंने कहा देवबंद का अकीदा बिल्कुल पैगंबर की जात के बारे में भी ये है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु दुनिया से चले गए, लेकिन मेरे पैगंबर कब्र मुबारक में, मेरे पैगंबर रोजे मुबारक में आज भी जिंदा है और दुनिया की जिंदगी से बढ़ के जिंदा है। कोई बंदा कहते दलील, मैंने कहा दलील तो कुरान करीम में है, कितनी आयात में पढ़ूंगा, लेकिन एक दलील जो बड़ी आसान है मैं उसको पेश करने लगा। कुरान करीम में है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन तशउरून। अगर कोई बंदा जिहाद में जाए और उसका जिस्म कट जाए, कुरान कहता है इस कत्ल होने वाले जिस्म को तुमने मुर्दा नहीं कहना, बल्कि तुमने इस मकतूल बदन को जिंदा कहना है। अब उलमा मुफस्सिरीन ने लिखा है कि शहीद को जो जिंदा कहा गया ये इजाज शहीद का है। और इजाज क्यों है? नबी का कलमा जो पढ़ा, हजूर के दीन के लिए जो कटा है, तो जो कटने वाला है अगर ये जिंदा है तो जिसकी वजह से कटा है वो इससे बढ़ के जिंदा है। जो कटने वाला वो जिंदा है तो जिसकी वजह से कटा वो इससे
बढ़ के जिंदा है। इसको मैं यूं कहूंगा, जरा देवबंद के उलूम पे तवज्जो रखना, मैं इसको यूं कहूंगा, एक मेरा नबी है और एक शहीद है, दोनों में फर्क क्या है? शहीद को मकतूल फी सबीलिल्लाह कहते हैं और नबी को मकतूल फिल्लाह कहते हैं। आपको के दोनों का मतलब क्या है? एक मकतूल फिल्लाह और एक मकतूल फी सबीलिल्लाह। मैं बड़ी समेट कर बात चला रहा हूँ। हदीस जिब्राइल में है, जिब्राइल अमीन ने पूछा अखबरनी अनिल एहसान, हजूर बताएं एहसान किसे कहते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अंताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका। इबादत यूं कर के गोया तू खुदा को देखता है, अगर ये कैफियत ना हो तो फिर इबादत यूं कर खुदा तुझे देखता है। उलमा ने लिखा है इस हदीस की तशरीह में, एक इबादत नबी की है, एक इबादत उम्मती की है। नबी की इबादत यूं है कि नबी खुदा को देखे, खुदा नबी को देखे। उम्मती की इबादत ये है, उम्मती खुदा को नहीं देख सकता लेकिन खुदा उम्मती को देखता है। तो नबी की इबादत यूं, इसने खुदा को देखा, खुदा की इबादत की है, लेकिन उम्मती खुदा को नहीं देखता, खुदा के घर को देखता है, खुदा को नहीं देखता, खुदा की किताब को देखता है, खुदा को नहीं देखता, खुदा के काबा को देखता है। और नबी खुदा को देखता है तो फिर इबादत करता है। अब मैं यूं कहूंगा कि जान नबी ने भी दी है, वफात नबी पर भी आई है, लेकिन नबी ने जान दी है, खुदा को देखा तो जान दी है। शहीद ने खुदा को नहीं देखा, खुदा के रास्ते को देखा है। तो जो खुदा के रास्ते को देखे और जान दे जाए उसे मकतूल फी सबीलिल्लाह कहते हैं, और जो खुदा को देखे और जान दे जाए उसे मकतूल फिल्लाह कहते हैं। जो शहीद ने खुदा के रास्ते को देखा मकतूल फी सबीलिल्लाह बना, नबी ने खुदा को देखा तो मकतूल फिल्लाह बना है। तो जो रास्ते को देखे वो जिंदा है, और जो खुदा को देख कर जान दे इससे बढ़ के जिंदा। नबी ने किसको देखा? बोलो ना, किसको देखा? खुदा को। ये हमारा देवबंद का नजरिया है। वही मौलवी उनका तकरीर करने लगा, कहता है जी नबी पाक ने खुदा को नहीं देखा। मैंने कभी देखा है, हदीस मुबारक में है हजूर ने खुदा को देखा। फौरन कहने लगा ये हदीस तो कुरान के खिलाफ है, और जो कुरान के खिलाफ हम नहीं मानते। मैंने कहा कुरान की किस आयत के खिलाफ है? तवज्जो रखना। कहते हैं कुरान करीम में है ला तुदरिकुहुल अबसार वहुव युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। कोई आंख भी खुदा को नहीं देख सकती, खुदा सारी आंखों को देखते हैं। अगर तुम ये कह दो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा को देखा है तो कुरान तो कहता है कोई आंख भी नहीं देख सकती, तो मैंने कहा हदीस में नबी ने देखा है, तो ये आयत तो कुरान के खिलाफ होगी। मैं नहीं मानता। मैंने कहा अच्छा मैं तुझे भी मनवा लेता हूँ, मैं देखता हूँ तू मानता कैसे नहीं है। मैंने कहा मुझे ये बता, अल्लाह तुझे हिदायत दे, हिदायत के बाद तुझे जन्नत में जगह दे, तो जन्नत में खुदा का दीदार करेगा? कहता जी क्यों नहीं करूंगा, जन्नत में दीदार तो होगा। मैंने कहा कहाँ लिखा है कि बंदा जन्नत में खुदा का दीदार करेगा? कहते हैं हदीस में लिखा है। मैंने कहा ये हदीस तो कुरान के खिलाफ है। कहता जी कौन सी है? मैंने कभी तो तूने पढ़ी है ला तुदरिकुल अबसार वहुव युदरिकुल अबसार। कोई आंख खुदा को देख नहीं सकती, तो तूने कहा मैं जन्नत में देखूंगा, तो ये हदीस तो फिर कुरान के खिलाफ हो गई ना, तू कैसे देखेगा? कहता है नहीं ये कुरान के खिलाफ नहीं है। मैंने कहा क्यों खिलाफ नहीं है? कहता ये जो अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार, कोई आंख खुदा को नहीं देख सकती, इसका ताल्लुक जमीन से है कि जमीन पे रहते हुए कोई आंख खुदा को नहीं देखती, तो मैं जो देखूंगा वो जमीन पे नहीं, वो जन्नत में जाके देखूंगा। आयत कुरान के खिलाफ नहीं है। तो मैंने कहा तू तो जन्नत में जाके देखेगा, तो मेरे पैगंबर ने खुदा को जमीन पे नहीं देखा, अर्श पे जाके देखा है। किस पे देखा? अर्श पे जाके देखा। तू जन्नत में जाके देखे तो कुरान के खिलाफ नहीं है, नबी अर्श पे जाके देखे तो फिर कुरान के खिलाफ कैसे है? मैंने कहा कैसे कुरान के खिलाफ तुमने कह दिया? कितना जल्दी धोखा देते हैं अहले हदीस और हदीसों के खिलाफ अकीदा रखेंगे। मैंने कहा अहले सुन्नत वल जमात, हमारा अकीदा कुरान के भी मुताबिक है, हदीस के भी मुताबिक है। तो नबी कब्र में बोलो ना, अंबिया अलैहिस्सलाम कब्रों में जिंदा। तुम झिझकते क्यों? मुझे समझ नहीं आती। कश्मीर की कौम भी अजीब है, सारी बात करो खुश होंगे, हजूर की बात करें ये कौन सा मसला बयान कर दिया। शेख ज़करिया का फज़ाइल दुरूद बड़ा पड़ा है, अल्लामा उस्मानी फतहुल मुल्म भरी पड़ी है, अल-कंज़ुल मुतवारी बड़ी पड़ी है, कुतुब जो तुम्हारे पास मौजूद है उसमें अकीदा लिखा पड़ा है। पता नहीं झिझक क्यों आती है। अंबिया अलैहिस्सलाम कब्रों में, अंबिया अलैहिस्सलाम कब्रों में, इसलिए मैं कहता हूँ न मैं का जिक्र, तवज्जो रखना, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं। मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं और मदीने की बात करते हैं। न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं और मदीने की बात करते हैं। वो मुर्दा दिल है जो काइल नहीं हयातुन नबी का, वो मुर्दा दिल है
جو قائل نہیں حیات النبی کا، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔